السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. یہ 71 کی جنگ کے بعد کا زمانہ تھا. فوجی جوانوں کو چھٹی بڑی مشکل سے مل رہی تھی. طالب نے ابھی تک بیٹے کو دیکھا نہ تھا. وہ بڑی مشکل سے 10 دن کی چھٹی پر آیا. 3 ماہ کا گل گوتھنا شجاع. اس نے بیجی سے پیار لیا، ابا جی کے گلے ملا اور تیزی سے شجاع کو آبدہ کی گود سے اچک لیا. ایک تحیر کے عالم میں وہ بیٹے کو تکتا تھا، اس کے ہاتھ پیر، ننھی سی ناک کو چھو کر دیکھتا. پھر اس نے ایک دیوانے کی طرح اس کے منہ سر کو چومنا شروع کر دیا. اتنا پیارا اس کا بیٹا، بھائی واہ، مزہ آ گیا. اس کے اس انداز پر بیجی اور ابا جی شفقت سے مسکرا رہے تھے اور عابدہ کو اتنی شرم آ رہی تھی کہ حد نہیں. عابدہ نے فوجی صاحب کے لیے کرسی میز پر کھانا چن دیا. بیجی قریبی چارپائی پر بیٹھ کے پنکھی جھلنے لگی. ملک کی موجودہ صورتحال، جنگی قیدیوں کی واپسی، بنگلہ دیش، انڈیا اور امریکہ کی چالیں موضوع گفتگو تھی. ابا جی اور طارق فکر مندی سے سن رہے تھے. بیچ میں بیجی کی تعصب سے بھرپور آہیں ماحول کو اور افسردہ کر دیتی. عابدہ چولہے پر چائے رکھے بڑے غور سے سن رہی تھی. آنکھوں میں چمک اور ہنسی تھی، خوشی اور فخر کے گہرے رنگ. طالب نے کبھی ہونے والے بچے کے حوالے سے خاص بات چیت نہیں کی تھی. ہاں، بچے کی پیدائش سے پہلے خط لکھا تھا، اگر بیٹا ہو تو اس کا نام شجاع رکھا جائے. کہ شجاع وہ دوست تھا جو جنگی قیدی بنا اور پھر دوران قید ہی فوت ہو گیا. اور اب یہ والہانہ پن سب کے لیے حیرت آمیز خوشی تھی. وہ سب کے منع کرنے کے باوجود کھانا کھاتے ہوئے بھی شجاع کو گود میں لیے بیٹھا تھا. اس سارے منظر سے پرے طارق بالکل دور زمین پر ٹانگیں لمبی پھیلا کر بیٹھا تھا اور دکھی پیاسی نگاہوں سے شجاع کو دیکھتا اور کینہ توز نظروں سے طالب کو، اور اس کے دیکھنے پر اس وقت کسی کا دھیان نہیں تھا. شرافت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. طارق نے یقیناً یہی سوچ کر اسٹیل کا جگ پوری طاقت سے طالب کے سر پہ مارنا چاہا تھا. وہ تو بیجی کی بروقت چیخ نے طالب کو رخ بدلنے پہ مجبور کر دیا اور جگ بس شانے کو چھو ہی پایا. پھر بھی آگ سی لگ گئی. طالب کو اس اچانک حملے کی وجہ سمجھ نہ آئی. ہاں، یہ ہوا کہ طارق نے جگ کو دور پھینک دینے کے بعد شجاع کو طالب کی گود سے جھپٹ لیا اور بڑی جتاتی نگاہوں سے عابدہ، بیجی اور طالب کو دیکھا. بچے کو شانے سے لگا کر سب سے دور جا کے بیٹھ گیا. طالب نے پریشانی سے بیجی اور عابدہ کو دیکھا، مگر وہاں موجود بے فکری اور سکون نے اسے بھی پرسکون کر دیا. اور پھر اس وقت اور بعد کے 7 دن میں اس نے بخوبی جان لیا کہ طارق کے لیے کاکا کیا ہے. محبت ہے، زندگی ہے، خوشی ہے، اعتماد ہے. کاکا طارق کا سب کچھ ہے. اور شجاع کی کھینچا تانی کے اس مرحلے پر طالب کو پسپا ہونا پڑا. اس کے پاس محبت جتانے کے لیے صرف 10 دن تھے، اور طارق کا یہ حال کہ وہ 10 منٹوں کے لیے بھی کاکے کو کم از کم طالب کی گود میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ان 10 دنوں میں وہ اور زیادہ جنونی ہوا تھا. اور یہاں طالب نے ہوش مند انسان ہونے کا ثبوت دیا تھا. اسے خوشی ہوئی تھی. اس کے دیوانے بھائی کی زندگی میں ایک مقصد درایا ہے. کاکے کو ہنسانا، اٹھانا، کھلانا. اپنے سارے مشغلے چھوڑ دیے تھے. آوارہ پھرنا، کتوں کو پتھر مار کے یا ان کے پیچھے بھاگنا، یا ان کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہوئے آخر میں درخت پر چڑھ جانا، دور دور نکل جانا، بندھی بھینس کا دودھ نکال کر پی جانا، اور دوسرے بڑے کام. طارق کے پاس کوئی مشاغل کی کمی تھی بھلا؟ سو یہ ایک خوش آئند تبدیلی تھی. اور اس دن بھی طارق دھوپ میں چارپائی ڈالے بیٹھا تھا. سر تپ رہا تھا، کن پٹیوں سے پسینہ بہہ رہا تھا، مگر وہ ہلنے کو تیار نہ تھا. بس یہیں بیٹھا رہے گا. اس کی نگاہیں مسلسل عابدہ کے کمرے کی جانب تھیں. اندر آتی جاتی عابدہ اور تیار ہوتا طالب اور بیجی کی گود میں شجاع. عابدہ اور طالب عابدہ کے میکے جا رہے تھے اور ظاہرہ شجاع نے ساتھ ہی جانا تھا. عابدہ بڑا پیارا تیار تھی. طالب نے بھی سفید کرتا زیب تن کیا تھا. عابدہ کے مہندی سے سرخ ہاتھ، گوٹے لشکے والا جوڑا، دنداسا اور پراندے کے گھنگرو. مگر طارق کو ان سب میں قطعاً دلچسپی نہیں تھی. اس کی دلچسپی شجاع میں تھی، جسے بیجی نے دینے سے منع کر دیا تھا. اور بیجی کا لاڈلا طارق بیجی کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے قطعیت کو بھانپنے کے بعد اب منہ سجائے بیٹھا تھا. بیجی قصداً نظر انداز کر رہی تھی. ابا جی نے مٹھائی کا ٹوکرا لا کر دیا. بہو پہلی بار بچے کے ساتھ جا رہی تھی. طارق کی ناراضی کا یہ عالم کہ اس نے مٹھائی تک کو نہ دیکھا.
ورنہ تارے اور مٹھائی نہ کھائے۔ اور اسی چیز نے طالب کو متوجہ کیا۔ پھر اس نے تو تارے کا بغور جائزہ لیا، اور آخر وہ بھائی تھا، ماں جایا، کیسے نہ جانتا یہ ناراضی ہے۔ بیجی سے پوچھا تو انہوں نے لاپرواہی سے اللہ جانے کہہ کے ٹالنے کی کوشش کی، مگر طالب نے تارے کو آنسو پونچھتے دیکھا، اور وہ تو نہ جانے کب سے رو رہا تھا۔ سرخ، بے بس، بے قرار، شکوہ کناں نگاہیں۔ قریب آ کر شفقت محبت سے پوچھنا چاہا تو تارے نے ہاتھ جھٹک دیا۔ طالب سے اینٹ کتے کا بیر والی مثال شروع دن کی تھی۔ طالب خود ہی سوال جواب کرنے لگا، مٹھائی کھانی ہے؟ بیجی نے کچھ کہا، میری گھڑی لینی ہے؟ اتار دی۔ تارے نے وہ ماری، کیا چاہیے، کیا ہوا؟ تارے چپ۔ بیجی آپ ہی بتا دے۔ طالب ہار کے بیجی کے پاس آیا، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ تارے میلے کرتے کے دامن سے آنسو صاف کرتا تھا۔ بیجی نے جواب نہیں دینا تھا، مگر طالب کے اصرار پر غصیلے انداز سے کہا، کیا ہونا ہے؟ تمہارے جانے سے ناراض ہے؟ ہیں جی؟ طالب چونکا، ہم نہیں جاتے بیجی۔ پاگل ہو گیا ہے، جانا لازمی ہے۔ تارے کو روتا چھوڑ جاؤں؟ طالب کا دل نہ مانا، آپ ہی چپ کر جائے گا۔ بیجی نے باقاعدہ منہ موڑ رکھا تھا۔ ایسے کیسے؟ طالب کی سوئی اٹک گئی تھی۔ او آبدہ پتر، جلدی کرو، گڈی نکل جائے گی پھر۔ ابا جی بیوی کے مددگار بنے۔ آبدہ بیگ ہاتھ میں لیے تیار سامنے کھڑی تھی۔ طالب نے بیگ پکڑ لیا۔ آبدہ نے بیجی کے گود سے شجاع کو لے لیا اور دعا لینے کے لیے سر آگے کیا۔ اللہ خیری جاؤ، سب کو سلام دعا، اپنی نانی کو میرا بہت بہت سلام دینا۔ دونوں تابعداری سے سلاموں کی تفصیل سننے لگے۔ طالب کا دھیان بار بار تارے پر جاتا، جو اب باقاعدہ بھاں بھاں کر کے رونے لگا تھا۔ اس کی شکوہ کناں نگاہیں بیجی، ابا جی اور آبدہ پر تھیں۔ طالب اور آبدہ اس کی چارپائی کے پاس سے گزرے، تبھی تارے نے طالب کا ہاتھ جکڑ لیا۔ طالب نے اچنبھے سے دیکھا۔ تارے روئی آنکھیں اٹھا کر، تارے ساتھ جانا ہے۔ طالب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، اتنی سی بات؟ اس نے سب کو دیکھا، پھر تارے کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ بالکل، تارے ساتھ ہی جائے گا، بالکل جائے گا۔ تارے کا چہرہ کھل اٹھا۔ بیجی اور ابا جی متعامل تھے۔ جب میں جاتا ہوں تو ساتھ ہی لے کر جاتا ہوں، مگر تیرے سے یہ سنبھلے گا نہیں، اور آبدہ کو بھی اب اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کاکا ساتھ ہے۔ کوئی بات نہیں ابا جی، وہاں اتنے لوگ ہیں، تارے خوش ہوگا۔ تم بیٹھو، میں تارے کو خود تیار کرتا ہوں۔ طالب نے بیگ رکھ دیا۔ آبدہ نے خوش دلی سے سر ہلا دیا۔ طالب نے خود سے تارے کا منہ دھلوایا، پھر بوسکی کا سفید کرتا شلوار، دھلی بنیان۔ آبدہ نے اتنی دیر میں ایک بیگ تارے کے کپڑوں کا تیار کر لیا۔ طالب ایک دن میں یوں بھی 3 سوٹ تو بدلتا تھا ہی، اور تارے اچانک ہی طالب کا بھائی بن گیا، فرما بردار، جو کہے وہ مانے۔ شلوار، بنیان، طالب نے جھک کر جوتے پہنائے۔ تارے نے پاؤڈر لگانے کے لیے بازو سر سے اوپر اٹھا لیے۔ طالب کو ہنسی آ گئی۔ تارے نے سرما بھی لگوایا۔ آبدہ بوسکی کے کرتے پر کوئلے کی استری پھیر لائی۔ تارے کی خوشی کا عالم ہی کیا تھا۔ اور پھر طالب چلا گیا، وہی پرانی ڈگر لوٹ آئی، مگر نیا پن یہ تھا کہ آبدہ ایک بار پھر امید سے تھی، وہی حال سے بے حال، مگر اب ایک بچہ بھی تھا، اس کی کل ذمہ داری۔ مگر یہاں تارے کام آیا، اسے بس کاکے کی فکر رہتی۔ وہ پیشاب پاخانہ کر دیتا تو تارے بڑی سلیقہ مندی سے اسے دھلا دیتا، کپڑے بھی بدل دیتا، کمر پر ٹکائے گھومتا رہتا، ایک دن نہلا بھی دیتا، بچے کو شکلیں بنا بنا کر ہنساتا، اچھل اچھل کر دکھاتا، گیت سناتا جو کہ اس کی زندگی کا واحد گیت تھا، اللہ ہی اللہ کیا کرو، یا پھر اللہ کاکا سو جا، اللہ کاکا سونا، یہاں تک کہ وہ رات کو چت لیٹتا اور شجاع کو اپنے سینے پہ اوندا لٹا کر سلانے لگا۔ شجاع بھی سب سے زیادہ خوش تارے کی سنگت میں رہتا۔ بیجی اور ابا جی خوش اور مطمئن سے رہنے لگے کہ شجاع کی وجہ سے وہ اب گھر میں رہتا تھا، اور بے مقصد زندگی گزارتے تارے کے پاس بھی ایک مقصد آ گیا تھا، ایک دلچسپی، ایک ذمہ داری جسے وہ جی جان سے نبھاتا تھا۔ طالب کو اگلی چھٹی نہ جانے کب ملنی تھی، مگر وہ آیا تو سب حیرت امیز خوشی میں گھر گئے۔ آبدہ کا 5واں مہینہ تھا۔ شروع مہینوں کی بدحالی کے خاتمے کے بعد وہ اب بہتری کی جانب گامزن تھی۔ کتنے دنوں کی چھٹی آئے پتر؟ ابا جی نے بہت سے کام روک رکھے تھے جو طالب کے آنے پر کرنے تھے، ذرا اندازہ ہو جاتا تو۔ 3 دن کی چھٹی ہے ابا جی، طالب نے آہستگی سے کہا۔ 3 دن کی؟ خیر ہے نا؟ بیجی چونکی۔ طالب ہمیشہ زیادہ چھٹیاں لے کر آتا تھا،
3-4 دن کے لیے لمبا سفر کرنا اسے پسند ہی نہ تھا۔ جی خیر ہی ہے، طالب نظریں بھی چرا رہا تھا۔ سب خوش تھے مگر حیران بھی تھے۔ میں آبدہ کو لینے آیا ہوں ابا جی، اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بے جی اور ابا جی کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ کیا وہی کہا گیا جو انہوں نے سنا تھا یا پھر کیا مطلب؟ بے جی کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا اور طالب کے لیے جواب دینا بہت مشکل تھا۔ ہاں ہاں لے جانا، مگر ابھی اس کا حال نہیں ہے اتنے لمبے سفر کا۔ ابا جی نے جیسے بات سمجھ کر فیصلہ سنایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں تیرے ابا جی، ایسے کیسے آنن فانن، اور اس حالت میں سفر بھی مشکل، اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر جو کچھ اوپر نیچے ہو جائے۔ بے جی کا پرزور احتجاج بھی سامنے آ گیا۔ خیر سے فارغ ہو جائے تو لے جانا، اس کا بھی حق ہے کہ تیرے ساتھ جاگ کر رہے، مگر ابھی تو میں نہیں جانے دوں گی۔ طالب سر جھکائے سن رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بے جی کے قدموں میں بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں بے جی، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میس کا کھانا اب مجھ سے نہیں کھایا جاتا، میں گھر کے کھانے کو ترس گیا ہوں۔ وہ بہت بے بس، بے قرار اور شرمندہ نظر آتا تھا۔ بے جی کی آنکھیں جھڑ جھڑ بہنے لگی۔ طالب زمین سے اٹھ کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ بے جی کی مدد طلب نگاہیں ابا جی کے چہرے کی جانب اٹھی۔ اب وہی کچھ کریں تو، مگر ابا جی کا منہ کھلا تو سب کی جیسے سانس رک گئی۔ آبدہ پتر، پھر تو تیاری شروع کر لے، ابھی تو فوری ضرورت کا سامان رکھنا، پھر بعد میں پیچھے طارق کو بھیج دیں گے۔ برتنوں وغیرہ کی ضرورت ہوگی جو بھی، اور ایک بوری دانوں کی بھی پسوا دیتا ہوں۔ دیسی گھی لازمی رکھ لینا، ادھر پڑا تو سڑتا ہی رہے گا۔ ابا جی کھڑے ہو گئے، طارق اور طالب بھی۔ مجھے معاف کر دیں ابا جی۔ طالب راہ میں آ گیا، سر جھکایا اور ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ ابا جی نے ہاتھ کھولے اور گلے سے لگا لیا۔ تارے پر کیا گزرے گی، سب سے بڑا سوال سب کے سامنے اب یہی تھا۔ معصومہ صبح اٹھتے ہی بڑے جوش و خروش میں تھی۔ نماز اور وظیفے سے فارغ ہوتے ہی گودام میں گھس گئی، پیتل کی پرات میں لمبا باسمتی خوشبودار پرانا چاول نکال لائی۔ 7 بڑے پتیلے بھی اٹھا رکھے تھے، بڑی مگن دکھائی دیتی تھی۔ پھر ناشتہ بنانے لگی، اپنا اور طارق کا ناشتہ۔ بے جی اذانوں سے پہلے اٹھ کر اپنے لیے 2 بڑے پیالے چائے بنا لیتی تھی، باقر خانی کے ساتھ کھا کر پھر قرآن پڑھتی، وظائف و مناجاتیں۔ معصومہ کا پکا کھانا مجبوری تھی کہ اب بڑھاپے کے باعث چولہے کے کام نہیں کر پاتی تھی، مگر معصومہ کے ہاتھ سے کھانا لینا پسند نہیں تھا، خود سے نکالتی۔ معصومہ ناشتہ بنا کے لپیٹ کے رکھ دیتی، وہ 10 ساڑھے 10 بجے خود ہی اٹھ کے کرتی، مگر ابھی طارق چھٹی آیا ہوا تھا تو تینوں ایک ساتھ دسترخوان پر آ گئے۔ معصومہ بے جی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی اور طارق بہت چپ چپ تھا۔ ناشتہ مکمل ہونے پر اس نے اپنے ہاتھوں سے بے جی کو جوڑوں کے درد کی حکیمی دوا کھلائی، مگر خاموشی کے ساتھ۔ پھر وہ گھر سے نکل گیا۔ گھر میں کام کرنے والی عورت بھی آ گئی۔ معصومہ نے اسے مستقل رکھ لیا تھا، وہ اسے ہدایتیں دینے لگی۔ بے جی کو اندازہ ہو رہا تھا معصومہ نے آج کوئی ختم شتم دلانا ہوگا۔ ویسے تو کام کرنا اس جوان کی موت تھا، مگر ایسے کام وہ ذوق و شوق سے کر لیتی تھی اور حکم چلانے میں بھی ماہر تھی۔ طارق کوئی 1.5 گھنٹے بعد گھر لوٹا، دونوں ہاتھوں میں تھیلے۔ سامان تو سارا معصومہ کا منگوایا ہوا تھا، مگر حسب عادت اور بوجہ احترام طارق نے اسے رکھا بے جی کی منجی پر۔ بے جی تسبیح والا ہاتھ سینے پہ دھرے آنکھیں مودے لیٹی تھی اور اپنی بوڑھی لرزتی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ راجے راج کریندے، صدا نہ سنگتے یاراں۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اکثر آواز بھر آ جاتی تھی۔ ان کی اور طارق کی سنگت کو چھوٹے بھی تو 5 برس ہونے کو آئے تھے۔ ہجر فراق کے انہی جیسے اشعار کو پڑھتے وہ اکثر اونگ جاتی، پھر یکدم ہڑبڑا کے اٹھتی اور سلسلہ جہاں سے ٹوٹا ہوتا دوبارہ گانے لگتی۔ طارق پیروں کے پاس کھڑا بے جی کے اشعار کو بغور سن رہا تھا۔ اس نے بچپن میں ماں کو یہ اشعار پڑھتے دیکھا تھا، مگر ایسا سوز اور درد، ایک بے بسی آمیز تڑپ جو اب لہجے میں در آئی تھی، وہ پہلے نہیں تھی۔ لہجے میں انتظار تھا، یقین و بے یقینی کی درمیانی کیفیت۔ آواز اکثر آنسوؤں سے بوجھل ہوتی، مگر بے جی اب روتی نہیں تھی۔ شروع سالوں میں تو آنسو خشک ہوتے ہی نہ تھے، پھر انہوں نے رونا چھوڑ دیا تو سب نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔
مگر طارق کو اس وقت لگا بیجی نے رونا یقیناً چھوڑ دیا ہوگا، مگر کیا فائدہ، وہ تو اب ایک چلتا پھرتا نوحہ تھی، ایک آنسو جو ٹھہر کر رہ گیا تھا، ایک سانس اٹکی ہوئی سی۔ بیٹی کی جدائی نے انہیں ایک آہ بنا دیا تھا، ایک خلش۔ دل ایسا زخمی تھا جیسے کانٹے دار جھاڑی میں لپٹا ہوا زخمی رستا ہوا۔ اولاد کی موت زخم ہوتی ہے مگر پھر بھرتے بھرتے بھر جاتا ہے۔ اولاد کی جدائی ناسور ہوتی ہے، ایسے ناسور جسے بیجی ریجھوں سے پالے ہوئے تھی۔ تارے کی جدائی نے بیجی کے اندر سے پھونک دیا تھا، دھواں آنکھوں سے اکثر نکلتا، تب وہ سب سے چھپ جاتی۔ بہادر ہونا کوئی کمال نہیں، بہادر ظاہر کرنا بہت مشکل کام ہے، جبکہ اندر سے آپ کھوکھلے ہوں اور بزدل ہوں اور کمزور ہوں، بے بس اور غمگین ہوں۔ بیجی ایک نوحہ تھی، مرگھٹ کی شام تھی، ویرانے کی رات، جنگل کا بھٹکا راستہ تھی جس کا کوئی انت نہیں، ایسی سڑک جو کہیں نہیں جاتی، ایسا دل جو چلتا تھا دھڑکتا نہیں، نم آنکھ اور اٹکی سانس۔ کہیں سے تو کوئی خبر آئے، اور سوچتے سوچتے بیجی اب یہاں تک آ گئی تھی، جیتے کی نہ آئے، مرتے کی آ جائے، کوئی تو تارے کی خبر لائے، کوئی تو